السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام. پاناما کیس کا ڈیسیجن آج سامنے آیا ہے. 3-2 کا یہ سپلٹ ڈیسیجن تھا اور جب سے یہ فیصلہ سامنے آیا پہلا 1 گھنٹہ اور اس کے بعد اگلے 3 گھنٹے بڑے مختلف رہے. پہلے 1 گھنٹے کے اندر مسلم لیگ نون کی جانب سے، بلکہ وہ جشن کا سلسلہ تو اب بھی جاری ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم سرخرو ہو گئے، وزیراعظم نواز شریف کو نااہل نہیں قرار دیا گیا. وہ پلی جو عمران خان صاحب نے لی تھی اپنے کیس کے اندر، وزیراعظم نواز شریف اپنی جگہ پہ موجود ہیں، سب خیر ہے، ستہ خیرہ جسے کہتے ہیں پنجابی کے اندر، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب جنہوں نے پہلے میڈیا سے گفتگو نہیں کی تھی، بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس بات کا اعلان کیا کہ بھائی کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے، ابھی تحقیقات ہوں گی. 3 ججز نے کہا ہے کہ معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے، تحقیقات ہوں گی، تو تحقیقات کا انتظار کیجئے. جشن منانے کی، خوشی منانے کی ضرورت نہیں، بلکہ 2 ججز نے تو کہہ دیا کہ انہیں اپنے عہدے سے ہٹ جانا چاہیے. اور آصف علی زرداری صاحب نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی استعفے کا مطالبہ کر دیا عمران خان صاحب کی طرح. بات یہ ہے کہ اگلے 2 مہینے میں اب کیا صورتحال ہوگی؟ کیا مسلم لیگ نون اسی طرح ہی شادیانے بجائے گی کہ جناب ہم جیت گئے، ہم سرخرو ہو گئے، یا معاملہ جسے عام الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے؟ گفتگو مزید کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ، پروگرام جی فار غریدہ کی میزبان. غریدہ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ فرمان صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. میرے خیال میں سب سے پہلے غریدہ کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ غریدہ آج دن بھر کی پوری کوریج بھی دیکھتی رہی، اب تک جو ڈیسیجن سامنے آیا ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس بھی غریدہ دیکھ چکی ہیں. سب سے پہلے غریدہ کا انالیسس. غریدہ یہ اگر میں اس کو سیدھے الفاظ کے اندر وہ اس کو مارکنگ کہیں کہ جی کتنے مارکس کس کو ملے، کس بچے نے اچھی پرفارمنس دی، تو یہ رزلٹ یہ کیا بتاتا ہے کس کو کتنے مارکس ملے؟ ابھی تو 0/0 ملے ہیں. اچھا، اگر آپ لیگلی بات کریں تو ابھی تک کسی کے بھی ہاتھ میں کوئی فائنل ججمنٹ نہیں آئی. ابھی وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیٹرمن ہونی ہیں. پولیٹیکلی بات کریں تو 50-50 مارکس 5/10 نون لیگ کے، 5/10 پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ ابھی جیسے جیسے تفصیلات آ رہی ہیں منصور، آپ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں بڑا ڈیپلی ان ڈیپتھ. 546 پیجز ہیں. ابھی اس میں جسٹس عظمت سعید کے جو ریمارکس آئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے خلاف کوئی الزامات ثابت نہیں ہوئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کا ایک نوٹ. جیسے اختلافی نوٹ کی اہمیت ہے، اب جسٹس عظمت سعید ان ججز میں سے ہیں کہ جو 3 کا میجورٹی ڈیسیجن سامنے آیا ہے. آپ کہہ رہی جسٹس عظمت سعید؟ جسٹس عظمت سعید نے کہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے، یہ ان کا نوٹ ہے فیصلے کے اندر. جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحقیقات ہونی ہیں، وزیراعظم صاحب ان کی فیملی دستاویزات میں ثابت نہیں کر سکے اپنا موقف. تو دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. ابھی تو جیسے 24 گھنٹے مزید گزریں گے، ہم لوگ مزید ڈیٹیلز پڑھیں گے تو اور بھی باتیں نکلیں گی. نکل رہی ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اگر آپ لیگلی بات کریں تو اس وقت 0 ہے، نیل پوائنٹ ہے دونوں کے پاس. میں آپ کے ساتھ یہ جس طرح آپ جسٹس عظمت سعید کی بات کری تھی، انہی کی جو ججمنٹ ہے اس کا پیرا 81 ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مجھے اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے گا. In the above circumstances, I find myself unable to conclude that the assets in question, more particularly the 4 flats, flats number 16, 16A, 17, 17A, Evanfield, Park Lane, London, businesses in London and Hill Metal establishment in Kingdom of Saudi Arabia have no nexus with respondent number 1 and the possibility of his equitable or beneficial interest therein cannot be ruled out. وہ کہہ رہے ہیں I find myself unable to conclude that. یہ وہی چیز ہے کہ ابھی اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کیا واقعی وزیراعظم نواز شریف کی ملکیت نہیں تھی یا وہ بینیفیشل اونر نہیں تھے. تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف ان کے جسٹس عظمت کے یہ ریمارکس آ رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف کے خلاف الزامات فی الحال ثابت نہیں ہو سکے، دوسری طرف وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اس کے بینیفیشل اونر ہوں. اب وہ ثابت الزامات نہیں ہو سکے، یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم نے تمام ثبوت دے دیے ہیں اور اب تو بس فیصلہ نواز شریف کے خلاف آ جائے. لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی کے لیے یہ گیننگ پوائنٹ بھی ہے کہ جی ابھی تو تحقیقات ہونی ہے، مزید ثبوت آنے ہیں. اب اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے منصور، جو ہم مسلسل پہلے بھی ٹرانسمیشن میں سوال کر رہے تھے کہ جے ایل ٹی کے سامنے ثبوت کہاں سے آئیں گے اور کون سے آئیں گے اور کون رکھے گا. اگر تو انہی فریقین نے رکھنے ہیں. ابھی 3 رسپونڈنٹس کا تو ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے رکھنے ہیں، وزیراعظم صاحب نے، حسن نواز صاحب نے، حسین نواز صاحب نے. اب یہ لوگ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے تمام تر ثبوت رکھ چکے ہیں اور ان کا بیان
through their council record پہ ہے کہ جی اس سے زیادہ ہمارے پاس اور کوئی ثبوت نہیں. ٹھیک. تو اب وہ کیا کریں گے کہ وہی ثبوت جی آئی ٹی کے سامنے رکھ دیں گے, کہیں گے اس سے زیادہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جی آئی ٹی کیا کرے گی, کیا انہی ثبوتوں کو تسلیم کر کے فیصلہ دے دے گی یا خود سے مزید؟ طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما, انہوں نے بھی اب ہمیں جوائن کیا. طارق صاحب بہت شکریہ, آپ کو بھی ویلکم کہیں گے. لیکن سب سے پہلے میں شاہ فرمان صاحب, چونکہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ساری بات ہو رہی ہے, شاہ فرمان صاحب یہ جو ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے, اب مطلب غریدہ نے جی جس طرح کہا کہ میں مارکس نہیں دے سکتی, نہیں بتا سکتی کہ کون جیتا, کون ہارا, کون پاس ہوا, کون فیل ہوا, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ججمنٹ کو؟ خان صاحب کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جناب خوشی کے شادانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے, فتح تو ہماری ہوئی ہے, ٹویٹس بھی انہوں نے کی, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس ججمنٹ کو؟ بڑا زبردست واضح ججمنٹ ہے, بہت کلیئرٹی ہے اس کے اندر. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں آیا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے پیٹیشنرز کے موقف کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں آیا, اور وہ منوان وہ بات مانی گئی کہ اگر یہ پراپرٹی ان کی ہے تو اونس آف برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے. نمبر ون, جو چیز ریجیکٹ ہو گئی وہ یہ ریجیکٹ ہو گئی جو ڈیفنس لائن تھی پرائم منسٹر صاحب کی, اور خاص کر اس کے اندر جو قطری لیٹر ہے وہ بات ریجیکٹ ہو گئی کہ یہ نہیں ہو سکتی. اب جو 2 ججز کا فیصلہ آیا ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ حقائق کیا ہے. جو 3 ججز ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ انوسنٹ ہے یا یہ غلط ہے, انہوں نے فردر انویسٹیگیشن کی بات تھی, لیکن اس انویسٹیگیشن کے اندر انٹرسٹنگ باتیں ہیں بہت زیادہ. جو کوسچنز کیے گئے کہ یہ مل کب بنا, کیسے بنا, کون سی پیسے سے بنا, یہ پراپرٹی ادھر کیسے خریدی گئی, اور جو سوالات ہوئے, اور اس کے اندر جو نیب اور ایف آئی اے اور سارا کے اندر جو کیسز پڑے ہیں ان کی ڈیٹیل مانگی گئی ہے. یہ کیس اب انہوں نے اتنا اوپن کر دیا ہے کہ جس کے لیے پٹیشنر نے اس کے لیے they were not asking for it even, اور اب یہ ڈیٹیل میں جو بات جائے گی, اور یہ سارے, اور اس کا جواب دینے والا صرف ریسپونڈنٹ ہے, اس کا جواب ریسپونڈنٹ دے گا. اب جو آپ اس کو کمیٹی کہیں, جی آئی ٹی کہیں, اس جی آئی ٹی کے سامنے کسی پٹیشنر نے نہیں بیٹھنا, کوئی جواب نہیں دینا. جو جواب دینا ہے وہ پرائم منسٹر صاحب اور اس کے بچوں نے دینا ہے. اچھا نہیں, 2 بچوں نے, 3 بچوں نے نہیں, 2 بچوں نے, فی الحال 2 بچوں کا نام آیا ہے. 2 بچوں نے. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے ثابت کرنا ہے یہ سارے کوسچن جو ہے ان کے جواب اور ثبوت, صرف وربل جواب نہیں, ان کے ثبوت انہوں نے دینے ہیں. پہلے سے بتایا کورٹ نے کہ قطری خط نہیں چلے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر جو ڈیسیشن آیا ہے یا جو مزید 60 دن تک جو بات چلے گی, تو وہ کون سی ایسی بات ہوگی کہ جی آئی ٹی کے سامنے وہ بات لائی جائے گی؟ میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے. میں طارق فضل صاحب سے ذرا پوچھ لوں, مجھے اجازت دیجیے گا. طارق فضل صاحب, یہ جو بڑی اہم انہوں نے پوائنٹس کہے شاہ فرمان صاحب نے, یا ہم لوگ اس وقت پکچر کے اندر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ کس بات کا جشن منایا جا رہا ہے, کس بات کے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں؟ تلوار تو اسی طرح ہی لٹک رہی ہے اور حکم بھی جاری ہوا ہے. 5 میں سے 2 نے کہہ دیا نااہل ہونے چاہیے, 3 نے کہا کہ بھائی ذرا مزید تحقیقات ہم چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے 3 میں سے اگر کسی ایک نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں جی ہم بھی سمجھتے ہیں نااہل ہے, تو فیصلہ یوں کر کے پلٹے گا اور وزیر اعظم نااہل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی کی تشکیل کا فیصلہ ہوا ہے, میں سب سے پہلے اس پہ بات کروں گا ذرا ٹیکنیکل, اور اس کے بعد جو آپ نے دوسری بات کی اس پہ بات کروں گا. یہ بنیادی طور پہ ہمارے اس موقف کی تائید ہے کہ جیسے ہی پاناما لیکس کے حوالے سے اپوزیشن کا مطالبہ آیا تو سب سے پہلے خود پرائم منسٹر نے خط لکھ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے یہ درخواست کی کہ ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن بنایا جائے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے اور چھان بین کرے. تو یہ ہمارا مطالبہ تھا, تحریری طور پہ ہم نے سپریم کورٹ کو یہ لکھا تھا. آج اگر جی آئی ٹی بنی ہے ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. انشاءاللہ جو ثبوت ہمارے پاس ہوں گے اور جس طرح بھی اس میں ہمیں شرکت کرنی ہوگی, تحقیقات کا سامنا کرنا پڑے گا, وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ نے کہا کہ خوشیاں کس بات کی منائی جا رہی ہیں, دیکھیے جی مطلب آج سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے جو پورا طوفان ایک پورے ملک میں کھڑا کیا ہوا ہے اور میڈیا کے اوپر جو چائے کی پیالی میں طوفان لے کے آئے ہوئے ہیں, وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ نوشتہ دیوار ہے کہ پرائم منسٹر نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے, حکومت نے جانا ہے, تو بچ ہی نہیں سکتے. کل بھی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے, یہ تو بس سامنے دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے اور فلاں فلاں فلاں. اور ہم نے اپنے جو
ثبوت ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے عدالت کو دے دیے ہیں اور ان کی روشنی میں تو ان کا بچنا ناممکن ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ ان کے ثبوت اس قابل نہیں تھے, وہ مسترد کیے گئے اور پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا. اینڈ وائس ورسا, تحقیقات کا جہاں تک تعلق ہے وہ ضرور, اینڈ طارق صاحب وائس ورسا, جو آپ نے ثبوت دیے اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. نہیں, انہیں ایکسیپٹ کیا گیا, لیکن یہ کہا گیا کہ ان پہ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. اب ظاہر ہے چونکہ سپریم تحریک انصاف کے سر اگر ایکسیپٹ کر لیا گیا ہوتا جے آئی ٹی کی کیا ضرورت تھی پھر؟ مجھے مکمل کرنے دینا, مجھے مکمل کرنے دینا. سپریم کورٹ خود تحقیقات کا اختیار نہیں رکھتا, یہ آئین اور قانون کی بات ہے. میں کوئی وکیل تو نہیں ہوں, لیکن یہ بات ایک عام فرد کو بھی پتا ہے کہ وہ کوئی انویسٹیگیٹنگ کورٹ نہیں ہے, تحقیقاتی کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ. لہٰذا یہ جو تحقیقات والا معاملہ ہے, جس جگہ سپریم کورٹ کو یہ محسوس ہو کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, تو وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر چلا جاتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی انویسٹیگیشن سپریم کورٹ نے کی ہے, یہ بھی ہم چیلنج کر سکتے تھے کہ یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے, یہ مینٹل ایبلٹی کو ہم چیلنج کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کیا, ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ جو چھان بین کرنی ہے آپ ضرور کریں. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ پاناما لیکس میں اور لوگوں کے بھی نام آئے ہیں, آف شور کمپنیاں اور لوگوں کی بھی ہیں, تحریک انصاف کے لیڈرز کی ہیں جن کی خود وہ سوئیاں دیتے پھر رہے ہیں, لیکن احتساب صرف پرائم منسٹر کا ہو رہا ہے. تحقیقات صرف پرائم منسٹر کی ہو رہی ہیں, ان کی 3 فیصلوں کی تحقیقات ہو رہی ہیں, باقی سارے معصوم بنے ہوئے ہیں جن کی آف شور کمپنیوں کو پوچھ ہی کو نہیں رہا. ٹھیک ہے, میں فیصل کریم کنڈی صاحب, سب پھنسیں گے, ظاہر ہے جی, جو آپ نے جو جس نے غلط کیا وہ پھنسے, وہ پھنسنا بھی چاہیے. فیصل کریم کنڈی صاحب یہ بتائیے, آج زرداری صاحب نے جب اپنی پریس کانفرنس کی تو تھوڑا سا جو مجھے ڈیفرنس فیل ہوا عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس میں اور زرداری صاحب کی پریس کانفرنس میں, عمران خان صاحب نے کہا کہ جی احتساب کا مطلب شروع ہو گیا ہے اور یہی ہونا چاہیے تھا, یہی ہم چاہتے تھے, میں بڑا خوش ہوں جو ڈیسیجن سامنے آیا. خان صاحب نے یہ بات کی, لیکن زرداری صاحب کا جو موقف تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. استعفے دونوں نے مانگے, لیکن زرداری صاحب نے کہا جناب ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہاں سے انصاف کی امید نہیں ہے, شریفوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا. تو اپوزیشن آپ دونوں کر رہے ہیں, لیکن دونوں کے موقف اتنے فرق کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ اور پہلے دن سے یہ کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ سے کوئی امید نہیں ہے. آج سپریم کورٹ نے, میں سمجھتا ہوں اس قوم کو, پاکستان کی عوام کو, 21 کروڑ عوام کو میں سمجھوں مایوسی کی ہے. جو عوام جو ایک چیز ہے, ایک شخص, ایک وزیر اعظم, ایک پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ, آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. آج 2 ججوں نے کہا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ٹھہرے, لیکن 3 ججوں یہ نہیں, ان کی اس کی تردید نہیں کی کہ یار یہ واقعی غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک پیشی دے دیا 2 مہینے کی کہ 2 مہینے ہم اور لکھ دیں, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان 2 ججوں کو انہوں نے ڈیفر نہیں کیا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن چیز ہے کہ آج قوم جو ایکسپیکٹیشن قوم کی تھی, ایک چیز ہے, ایک سامنے ہے. اگر ہم مثالیں تو یورپ اور امریکہ کی دیتے ہیں, امریکہ میں تو جھوٹ بولنے پہ صدر کو فارغ کر دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. یہاں پر آپ نے کھلے عام ایک جھوٹ بولا اور اس پہ جو ہے نا آج آپ مٹھائیاں کھا رہے ہیں اور پتنی ریلیں نکال رہے ہیں, خوشی ہو کر رہے ہیں. ہم نے پہلے دن سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا جب وہ سپریم کورٹ گئے, اور ہم نہیں گئے اور سوالات ہم سے ہو رہے تھے کیوں نہیں گئے, ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اس سپریم کورٹ سے ہمیں امید نہیں ہے, توقع نہیں ہے کہ وہ شریف برادران کے خلاف فیصلہ دیں گے, اور آج وہی چیز ثابت ہوئی. آج ہم نے جی آئی ٹی کو بھی فرق, آج آپ نے نیب کو کرٹیسائز کیا, نیب کی چیئرمین کو کرٹیسائز کیا, لیکن ان کے ایک معمولی سے افسر اس جی آئی ٹی میں بیٹھے ہوں گے تو کیا کریں گے. آج وہ ایف آئی اے جس کو وزیر اعظم بھی نہیں, انٹیریئر منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں, اس کا ماتحت افسر بیٹھے گا اور وہ وزیر اعظم کو بلائے گا. جب وزیر اعظم پہلے تو بولے, آج تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وزیر نواز شریف نے خود یہ فیصلہ لکھا ہو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کے 2 بیٹے جو کہ فارنرز ہیں, کانٹیمپٹ لگ جائے گی آپ پہ, یہ کانٹیمپٹ لگ جائے گی آپ پہ. بڑی تھن لائن کے اوپر واک کر رہے ہیں کنڈی صاحب. کنڈی صاحب میں ایک بریک لینی ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے, میں آ رہا ہوں. یہ ہے کہ انصاف بھی مانگتے ہیں, پھر کہتے ہیں عدالتوں پہ ہمیں یقین بھی نہیں. میں واپس آ رہا ہوں. اہم بات یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اگر نہیں استعفیٰ دیتے اور جے آئی ٹی اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے تو ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا یہ معاملہ صرف بیان بازی تک ہی ہے یا سڑکوں پہ نکلنے کا آپشن بھی دونوں جماعتوں کے پاس موجود ہے؟ گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی ہے پاناما لیکس کے آج کے تاریخی فیصلے کی, اگر اسے تاریخی کہا جائے, اور سیاسی جماعتیں اب اس کے بعد کیا کرنے جا رہی ہیں. اس سیگمنٹ میں اسی پہ بات کریں گے. غریدہ یہ بتائیے گا کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ آپ نے پہلے تو اپنے انالیسس دے دیے, آج کے بعد
سیاسی طور پر تمام جماعتوں کے پاس پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون، ان کے پاس آپشنز کیا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں وزیر اعظم استعفیٰ دیں، دونوں اپوزیشن جماعتوں نے کہا استعفیٰ دیں، نہیں دیتے، کیا کر لیں گے؟ سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، جلسے ہوں گے، یہ ہوگا یا یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے؟ جو پچھلے 1 سال میں ہوتا رہا ہے منصور، اسی پرانی تنخواہ پہ تمام سیاسی جماعتیں کام کرتی رہیں گی۔ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے، بہت زبردست ہے، کیونکہ 2 ماہ کا جو وقت دے دیا گیا ہے یہ بہت کروشل ہے، لیکن اس سے بڑھ کے بھی ایک اور بہت ویلڈ پوائنٹ ہے جس کا لیگل جواب بھی آنا چاہیے، اور آپ باقی جو آپ کے 3 گیسٹس ہیں ان سے پولیٹیکل جواب بھی لیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے جمالی صاحب کا بینچ تھا، انہوں نے کافی دیر تک سماعت کی، اینڈ پہ کہا کہ جی یہ بینچ ڈیزالو ہوتا ہے، اب یہ پاس آن ہوتی ہے بک ٹو دا نیو بینچ، ٹو دا نیو چیف جسٹس، وہ اسے کانسٹیٹیوٹ کریں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، نیا بینچ بن گیا، نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے، نئے سرے سے ساری سماعت شروع ہو گئی، وہ چلتی رہی ڈیٹیل سماعت، اب آ کے فیصلہ کیا آیا کہ اوکے فائن، لیٹس پاس آن دا بک ٹو دا JIT۔ ابھی بھی اس فیصلے میں کوئی تحقیقات ڈٹرمن تو نہیں ہوا، کچھ بھی ڈٹرمن نہیں ہوا کہ وزیراعظم گلٹی ہے کہ نہیں ہے، PTI کی پیٹیشن ٹھیک تھی یا غلط تھی، نون لیگ، کچھ بھی ڈٹرمن نہیں ہوا، تو یہ بک پاس آن ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب جی ایک نیا بینچ بنے، جمالی صاحب نے نئے بینچ کو پاس آن کیا، اب اس بینچ نے نئے بینچ کو پاس آن کر دیا ہے، تو یہ بال مسلسل رول آن ہو رہی ہے۔ لیکن PTI کو آپ کو یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا نا کہ انہوں نے کم از کم بال رولنگ میں تو لے آئے۔ یہ کریڈٹ ہے، یہ کریڈٹ PTI سے کوئی نہیں لے سکتا۔ پاکستان میں سیاست کو ایک نئی جہد دینے میں پاکستان تحریک انصاف کا بڑا کردار ہے۔ دھاندلی کے خلاف جس طرح انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا، اس طرح کرپشن کے خلاف نیریٹو بلڈ کیا، بٹ اس میں سے گین کیا ہو رہا ہے؟ آپ پولیٹیکل گین سالو لیکن کیا کویسچن یہاں پہ یہ نہیں بنتا، میں شاہ فرمان صاحب سے یہ پوچھتا، شاہ فرمان صاحب کیا کویسچن یہ نہیں بنتا کہ صرف اسی بات پہ آپ لوگ خوش ہیں کہ جناب ہم نے گفتگو تو شروع کرائی، یا فوکس جو ہے وہ اینڈ پہ ہونا چاہیے، اور وہ اینڈ آپ کا یہ تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف نااہل قرار دیے جائیں، وہ آج نہیں ہو سکا؟ یہ بالکل بھی اینڈ نہ ہے نہ تھا، جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف ایک ایسا پروسیس شروع ہو جائے کہ اس ملک میں جس نے بھی غریب آدمی کا پیسہ لوٹا ہو اور جس کو منی لانڈرنگ کی ہو، تباہی بربادی مچائی ہو، وہ بچ نہ سکے۔ اب آپ نے جو غریدہ نے جو GIT کی بات کی ہے، وہ جو GIT کو ذرا سمجھے کہ ایک تو اس GIT کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے، یہ فیکٹس کے تھرو رپورٹ کریں گے سپریم کورٹ کو۔ اس GIT کو کویسچن دیے گئے ہیں، ان سے سوالات کیے گئے ہیں کہ آپ نے انہی سوالات کا جواب لے کے آنا ہے۔ اب یہ بات صرف پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن پہ نہیں رکی، ڈسکوالیفیکیشن سمپلی کہ جی یہ صادق اور امین نہیں ہے اور ڈسکوالیفائیڈ ہے، نہیں، یہ اب کرپشن کی تحقیقات کے اوپر چلی گئی۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کمیٹی کو، پتہ نہیں اس کو GIT کہا بھی گیا ہے کہ نہیں، اس کمیٹی کے جو فائنڈنگز ہیں جو کہ 15 ڈیز کے بعد 2 مہینے تک 4 دفعہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ لے کے آئیں گے، اس سے جو ریفرنس بنے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا۔ اور شاید شاہ صاحب آئیے ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، یہ بتائیے آپ لوگوں نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، پہلے آپ جواب دیجیے گا، پھر اسی سوال کا جواب فیصل کریم کنڈی صاحب نے۔ آپ لوگوں نے استعفے کا مطالبہ کیا، وزیر اعظم نہیں دیتے استعفیٰ، JIT اپنا کام شروع کرتی ہے، JIT اپنی رپورٹ دیتی ہے، وزیر اعظم کو بری الذمہ قرار دے دیتی ہے اور بے گناہ قرار دے دیتی ہے۔ آپ کو فیصلہ منظور ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ آپ نے مانگا ہوگا؟ دیکھو، ایک تو جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے اوپر 5 ججوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ وزیر اعظم انوسنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جو تینوں نے کہا انہوں نے کہا مجرم ہے، صادق اور امین نہیں ہے۔ جو باقی 3 نے کہا، تو اس میں سے تو استعفیٰ مورل ایک گراؤنڈ بھی اس کا بنتا ہے۔ بلکہ آج ابھی میں سن رہا تھا جسٹس افتخار چودھری صاحب نے، ایکس چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر آپ اعجاز افضل صاحب کے بھی اگر آپ نوٹ دیکھ لیں تو وہ بھی جو ہے وہ کوسا صاحب کے ساتھ اس کی ججمنٹ میں۔ اچھا، بہرحال شاہ فرمان ہمارے ساتھ ہی رہ گئے، گفتگو اس سلسلے کو ناظرین آگے بھی بڑھائیں گے۔ اس وقت خواجہ سعد رفیق صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ نواز شریف صاحب پہ اور ان کی ٹیم پہ جھوٹ بول کے تنقید بھی کرتے ہو، ابیوزیو لینگویج بھی یوز کرتے ہو، ابیوزیو لینگویج بھی یوز کرتے ہو، لیکن ماؤں بیٹیوں بہنوں کی ایک عزت ہوتی ہے اور مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، یہ پاکستان کا کلچر ہے۔ آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں بہت جھوٹ بولا، بڑی بہتان تراشی کی، اور آپ دیکھیے خدا کی کرنی
کہ آج کے پورے فیصلے میں مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, اور بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں دیا گیا کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے میاں نواز شریف صاحب پہ. تو کم از کم قوم کی بیٹی ہے مریم نواز شریف, انہی سے معافی مانگ لو. اگر رتی برابر بھی حیا ہے تو وہی کر لو. اور ایک اور بات, سراج الحق صاحب, زرداری صاحب اور عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں. کیوں استعفیٰ دیں؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ سے سرخرو ہو کے نکلے ہیں اور اب ہمیں گرانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو کہتے ہو استعفیٰ دیں. بھائی جاؤ جا کے, 1 سال رہ گیا ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے صوبوں میں, زرداری صاحب آپ تو صرف اتنا کام کرو, کھانا بند کر دو تو سندھ کی حالت بہتر ہو جائے گی. اور عمران خان صاحب آپ جاؤ جا کے کے پی کے میں, سال رہ گیا, باقی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی وہاں سے. کچھ نہیں کیا آپ نے وہاں پہ سوائے پی ایم ایل این کو ٹیز کرنے کے اور مرکزی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے. صوبے کی آپ نے کوئی خدمت نہیں کی جہاں سے آپ نے ووٹ لیا. حکمران ہے ایک صوبے کے, اب بھی وقت ہے, سنبھل جاؤ. بجائے جلنے کے, کڑنے کے, سازشیں کرنے کے, آپ کے لیے اب بھی بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ کے پی کے لوگوں کو سرو کرو جا کے جہاں سے آپ نے ووٹ لیے ہیں. رہ گئی بات عوام کی عدالت کی, تو تلا جنگ کا جو یہ 1-2 روز پہلے الیکشن آیا ہے, یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ 2013 کے انتخابات میں تقریباً ہماری 9000 کی لیڈ تھی, جب الحمدللہ پاناما کا یہ سارا شور اور گلگلہ مچا تھا, 22,000 کی لیڈ پہ آ گئی ہے. ہر الیکشن عمران خان نے لوز کیا ہے. ہر الیکشن میں عوام کی عدالت سے مسترد کی مور لگی ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے مسترد کی مور لگی ہے, مگر شرم ہے کہ ہے ہی نہیں. پھر روز ایک نئی بات کرتے ہیں. تو خان صاحب آپ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ روز اتنی بڑا بڑا جھوٹ بولتے ہو, قوم کو ہیجان میں مبتلا کرتے ہو, پھر نکلتے ہو پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہو. اس دن آج میڈیا سے بات ہی نہیں کی کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ایسے کام چھوڑ دیں, آپ بڑے ہو جائیں. گالیوں کی سیاست کا دور ختم ہوا, الزامات کی سیاست کا دور ختم ہوا. آپ کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ آپ کے پی کے میں جا کے کام کریں. زرداری صاحب اور کچھ نہ کریں, کام وام تو انہیں کرنا آتا کوئی نہیں ہے, کھانا ہی آتا ہے, وہ کم از کم کھانا ہی بند کر دیں تاکہ سندھ کے لوگوں کو 1 سال تو ریلیف ملے. اور 2018 کے الیکشن کی تیاری کیجئے. انشاءاللہ تعالی 2018 کے انتخابات میں پی ایم ایل این اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں نکلے گی. انشاءاللہ تعالی چاروں صوبوں میں پی ایم ایل این انشاءاللہ حکومت بنائے گی. 2/3 اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے, کیونکہ نواز شریف جدید پاکستان کے معمار ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں جدید پاکستان کے. نواز شریف جب بھی آتے ہیں ترقی ساتھ لاتے ہیں, تعمیر کی بات کرتے ہیں, استحکام اور امن کی بات کرتے ہیں, خوشحالی کی بات کرتے ہیں. اور کسی نے یہ بنایا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کو تو ایک جلتا ہوا پاکستان ملا تھا, قومی خزانہ خالی. بلوچستان خواجہ سعد رفیق پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو کچھ انہوں نے تلقین بھی کیا. انہوں نے کہا جناب کام کیجئے, کے پی کے اندر جا کے ان چیزوں سے اپنا دھیان بٹھائیے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی ہے پینما کیس کے فیصلے کے حوالے سے. طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ فرمان صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے رہنما. طارق فضل چودھری صاحب, آپ سے کچھ دیر پہلے ایک میسج مجھے ریسیو ہوا واٹس ایپ کے ذریعے, بڑا عجیب سا میسج ہے, اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا اس بات کو. اس میں لکھا تھا بچے نے پیپر دیے, پیپر دینے کے بعد 2 امتحان چیک کرنے والے استادوں نے فیل کر دیا, 3 نے کہا پیپر دوبارہ چیک کرو. بچہ پھر بھی خوش ہے. کس بات کی خوشی منا رہا ہے بچہ؟ میں اس کا قطعی طور پہ کسی شخص کے ساتھ تعلق نہیں, لیکن ویسے میں آپ کو کامنٹ لوں گا. عجیب سی بات نہیں لگتی؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ عجیب سی بات یہ لگتی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے ہوتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے, ہر فیصلے کے اندر ڈائسینٹنگ نوٹس آتے ہیں اور ججوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو اکثریت پہ مبنی ججز کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ بات بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک عام فرد کو یہ بات پتہ ہے
لیکن یہاں فیصلے سے زیادہ ڈیسنٹنگ نوٹ کے اوپر جو ہے وہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ ڈیسنٹنگ نوٹ کیا ہے. وہ بھائی ڈیسنٹنگ نوٹ جو بھی ہے, آپ سب سے پہلے بات کریں سپریم کورٹ کے فیصلے کی. جو اکثریت ججز ہیں ان کا فیصلہ کیا ہے, اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو ثبوت دیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, جو یہ بڑے لہرا لہرا کے لے کے جاتے تھے, اور عمران خان صاحب نے تو ماشاءاللہ 3 عدالتیں لگائیں. ایک تو قانون کی عدالت تھی, ایک سپریم کورٹ کے باہر آ کے وہ پھر کیا کرتے تھے, اپنا عدالت لگاتے تھے, اور ایک عدالت رات کو لگتی تھی. ان تینوں عدالتوں کے ہوتے ہوئے ان کے ثبوتوں کو کافی نہیں سمجھا گیا, لہٰذا ان کے ٹرائل کی بات ہوئی ہے. تو یہ نہ تو کوئی امتحان ہے اور نہ کوئی ری چیکنگ والا معاملہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں طارق صاحب ایک سمپل سوال کروں, میں طارق صاحب ایک سیدھا سوال کرتا ہوں, یس سے یا نو میں مجھے جواب دے دیجیے گا, پھر میں کنڈی صاحب کے پاس چلوں گا. یہ پاسبلٹی ہے, موجود ہے ٹیبل کے اوپر کہ 2 مہینے کے بعد جب یہ جے آئی ٹی اپنی رپورٹ دے تو ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اس وقت نااہل قرار پا دیے جائیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن جی جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, چونکہ ہم اس کی ڈیٹیل سے واقف ہیں, میں ذاتی طور پہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں جاتا رہا ہوں اور سارے جو حقائق ہیں ان سے ہم واقف ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, اور دیگر ہماری جو ٹیمز ہیں, ہماری انٹرنل ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں اس پہ. اس کے کیس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بڑے وثوق سے اور بہت آپ یہ کہیں کہ طارق صاحب یہ آپشن ٹیبل پہ موجود ہے یا نہیں, صرف اتنا بتا دیجیے. میں کہہ رہا ہوں جی کہ اس میں کوئی کیس میں ایسی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو سکے. چلے میں یہ سیم کوشچن میں کنڈی صاحب اس پہ ذرا کامنٹ. کنڈی صاحب یہ میں اگر اس کو اینالائز کر رہا ہوں غلط تو نہیں ہے, یہ ایک آپشن موجود ہے ٹیبل کے اوپر کہ 2 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے جے آئی ٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ نہیں ہینکی پینکی ہوئی ہے, کچھ غلط ہوا ہے, تو وزیر اعظم اس وقت نااہل ہو جائیں؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی جے آئی ٹی سے کوئی امید نہیں ہے, اور ہم نے آج جے آئی ٹی کو ریجیکٹ بھی کر دی ہے, اور اس میں ایک ایسے آفیسرز اس لیول کے ہیں جو کہ ماتحت ہیں, وزیر اعظم کے ماتحت ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کون سے گریڈ کے آفیسرز ہیں؟ اگر آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے کا کیا کر سکتے ہیں جب اس کے انٹیریئر منسٹر اس کے انڈر وہ کام کرتا ہے, یا نیب کو آج آپ نے ڈیسائز کیا کہ وہ نہیں کیا, اس کے آپ نے ایک چھوٹے سے آفیسر کو اس کو اپوائنٹ آپ کریں گے, تو ہم نے جے آئی ٹی کو ہم نے ریجیکٹ کیا. جے آئی ٹی کیا کرے گی؟ سرکاری افسران کیا کریں گے جو وزیر اعظم اور منسٹروں کے ماتحت ہیں, وہ کیا کہیں گے وزیر اعظم چور ہیں یا وزیر اعظم نے غلط کام کیا ہے؟ یہ چیزیں بالکل غلط ہے. آج ہم نے وزیر اعظم کا ڈیفینیٹلی مطالبہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پہ جائے گی. کل ہماری ایک پبلک میٹنگ ہے جھنگ میں بھی ہے, پھر خیبر پختونخوا میں ہم مردان اور مالاکنڈ میں بھی جا رہے ہیں. اس طرح ہم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر انشاءاللہ احتجاج کریں گے. میں کنڈی صاحب میں اجازت دیجیے گا, آپ کی اجازت سے میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. اس وقت اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر اسلام آباد دیے چلتے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر مملکت برائے اطلاعات اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ان کے ذریعے یہ ساری ٹیکس چوری کی گئی. پورا ریکارڈ ریویو کرایا گیا, پورا ایسٹ ریویو کرایا گیا, لیکن آج اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ نے وہ تمام جھوٹے الزامات, وہ تمام الزام تراشی کو مسترد کیا. اس پر میں پاکستان کی پوری قوم کو, پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کو, پاکستان مسلم نون لیگ کے ووٹرز کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ جس طرح پچھلے 1.25 سال انہوں نے وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کیا, ان کی ڈائریکشن کے کسی قسم کا انتشار نہ ہو ملک کے اندر, کیونکہ وہ ملک میں پاکستان کی مثبت ترقی کے اوپر کام کر رہے تھے. اور وزیر اعظم کی یہ بات سنی گئی. کل پھر سکرینز کے اوپر کہا گیا کہ نون لیگ نے فیصلہ کیا کہ جو پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں ان کو روڈز پہ آنے کے لیے کہہ دیا گیا, سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے کہہ دیا گیا. تو عمران خان صاحب یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے. دھرنے سے بات شروع ہوئی, دھاندلی سے بات شروع ہوئی, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, کیپٹل کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات کی, اوے کی سیاست شروع کی, گھسیٹ دو مار دو کی سیاست شروع کی, امپائر کی انگلی کے اشارے کا انتظار کیا. کیوں کیا یہ سب کچھ؟ کیوں ہوا؟ ایک ذات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اور جس کا نام ہے محمد نواز شریف. اقتدار کے حسد میں کیا, پاکستان کے اندر ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے کیا, کیونکہ پاکستان میں صرف جس کی قسمت میں پاکستان کی ترقی ہے وہ محمد نواز شریف ہے, جس نے پاکستان کو صرف آگے کی طرف لے کر جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی اور اس کا ذکر ضرور کروں گی کہ جس جگہ وزیر اعظم, موجودہ وزیر اعظم
نے ہمیشہ چاہے دھاندلی کی بات ہو، جھوٹا الزام ہو، چاہے اپنی ذات کی بات ہو، چاہے اپنے بچوں کی بات ہو، چاہے اپنی فیملی کی بات ہو، ہمیشہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ سے درخواست کی انویسٹیگیشن کرنے کی. اور اگر آج میں پھر سن رہی تھی عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، کیونکہ جس نے پونے 4 سال کچھ نہ کیا ہو، کے پی کے اندر ایک بھی ریفارم نہ کیا ہو، احتساب کمیشن کو تالا لگایا ہو، جو آئینی ادارہ ان سے سوال کرے اس کو گالی دی ہو، اور پہلی دفعہ ٹرائیبیونل کے فیصلے میں لکھا گیا ان کے بارے میں کہ یہ فلتھی اور انسیولائزڈ پارلیمنٹیرین ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ آئینی اداروں کو انڈرمائن کرتے ہیں. یہ کسی کے بارے میں کبھی بھی نہیں لکھا گیا کسی بھی ٹرائیبیونل کے فیصلے کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ چیزیں چوتھے سال جو پنجاب حکومت آج سے 15 سال. مریم اورنگزیب صاحبہ آج کے اس فیصلے کے اوپر اپنا تبصرہ کر رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو، جس طرح آپ سے کچھ دیر پہلے خواجہ سعد رفیق نے بھی یہی گفتگو کی، کہ عمران خان صاحب کو اپنے صوبے کے اوپر دھیان دینا چاہیے، ان معاملات سے آگے بڑھیں. گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بات ہو رہی ہے پیناما کیس ورڈکٹ کے حوالے سے، اور گفتگو میں طارق فضل چودھری صاحب، شاہ فرمان صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ فرمان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی طور پہ بھی جے آئی ٹی کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، ہمیں کسی اچھے کی امید نہیں ہے. آپ کی امیدیں ابھی بھی برقرار ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کے حق میں، یا جو خان صاحب نے اپنی پلی لی تھی اس کیس کے اندر، فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا اسی جے آئی ٹی سے؟ دیکھو، جی آئی ٹی کو جو ڈائریکشن ملے ہیں جی آئی ٹی کو وہ دیکھ لیں. سب سے پہلے تو وہ سارے سوالات نکالیں کہ جو سپریم کورٹ نے پوچھے اور جی آئی ٹی کے تھرو پوچھے کہ اس کے جوابات آ جائیں. دوسری بات یہ کہ جی آئی ٹی کو کوئی جماعت اسلامی، کوئی عوامی مسلم لیگ، کوئی پی ٹی آئی کے سے پوچھنا کچھ نہیں ہے. انہوں نے صرف پوچھنا جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اس کے 2 بچوں سے ہے. یہ آپ ذرا جے ٹی کے نیچر کو دیکھ لینا کہ انہوں نے پوچھ گچھ کرنی ہے تو پرائم منسٹر اور اس کے بچوں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہے، جماعت اسلامی ہے، عوامی مسلم لیگ ہے، پاکستان تحریک انصاف، ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ انڈورس ہو گیا اور اس میں مزید کوسچن کی ضرورت نہیں ہے. اب جو کوسچنز ہیں، جو ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی عدالت کے اندر کہ برڈن آف پروف کس کے اوپر ہوگا، کس نے ثبوت لانے ہیں، وہ بھی بات کلیئر سامنے آ گئی کہ منی ٹریل بتانا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. جن کی پراپرٹی ہے انہوں نے منی ٹریل بتانا ہے. اب منی ٹریل 2 ہیں، ایک ہے قطری خط جو ریجیکٹ ہو گیا، ایک ہے اس کا اسحاق ڈار صاحب کی کنفیشن جو کہ ثبوت کے ساتھ موجود ہے. میں طارق صاحب نے کہا ہمیں تو بہت نہیں آپ دیکھو، ایک تو جب میں بولتا ہوں تو آپ نہیں منظور صاحب، جب میں بولتا ہوں اچھا چلیں، آپ شاہ صاحب ناراض نہیں کر سکتے، آپ کو پلیز کمپلیٹ کریں. آپ کمپلیٹ کریں شاہ صاحب. آپ پی ایم این این کے 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کو مانو منصور بھائی، پی ایم این این کے 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. انفارمیشن منسٹر ہے، طارق صاحب ہے. اچھا میں یہ دیکھو، یہ جو جے آئی ٹی کے اوپر جو آبجیکشن ہے، ہمارا وہ آبجیکشن اس لیے نہیں ہے کہ جو ٹاسک دیا گیا ہے جی آئی ٹی کو وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ یہ سوالات کریں پرائم منسٹر سے، آپ یہ سوالات کریں ان کے بچوں سے، آپ اس پراپرٹی کے بارے میں پتہ کریں، اور جو پٹیشنرز ہیں ان کا کام ختم ہو گیا، وہ انڈر کوسچن ہے ہی نہیں. اور آپ جواب دیں سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے اوپر. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کنڈی صاحب، جو کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی سے کوئی امید نہیں ہے، جے آئی ٹی کے پاس فیصلے کے اختیار نہیں ہے، فیکٹس وہ چھپا نہیں سکتے ہیں. سپریم کورٹ اجازت دیجئے طارق صاحب سے ذرا میں جلدی سے سوال کر لوں، میرے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. میں صرف وہ کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف نااہلی نہیں ہے، دس از ڈسکوالیفیکیشن پلس. ٹھیک ہے طارق صاحب، مجھے یہ بتائیے آپ کے بغل میں 2 سیاسی جماعتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ مورل گراؤنڈز کے اوپر تو ان دونوں کی بات قطعی طور پر اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ مورل گراؤنڈز کے اوپر وزیر اعظم کو، جب تک یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے،
الگ ہو جائیں, جب کلیئر ہو جائیں تو واپس آ جائیں, اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ کئی ماشاءاللہ آپ کے پاس ٹیلنٹڈ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, چودھری نثار صاحب ہیں, حسن اقبال صاحب ہیں, آئیں 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے اپنا پوزیشن سنبھالیں, اس کے بعد میاں صاحب واپس آ جائیں. دیکھیں جی, اس کا بڑا سمپل سا بڑا مختصر سا جواب ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ استعفیٰ کا مطالبہ عمران خان صاحب نے بالخصوص اور زرداری صاحب نے شاید پہلے بھی کیا ہو, لیکن بالخصوص عمران خان صاحب نے تو متعدد دفعہ کیا ہے, تو لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے مورل گراؤنڈز کی بات کی ہے, تو جب سپریم کورٹ نے آپ یہ کہیں کہ انہوں نے انہیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا بلکہ فردر کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بات کی ہے, تو مورل گراؤنڈ کس بات کی بنتی ہے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں. تیسری بات جو بار بار پاکستان تحریک انصاف, اب جے آئی ٹی کی شاہ صاحب جو ہے, جے آئی ٹی کی جو آگے ٹوٹل کاروائی ہے اور اس کی جو فائنڈنگز ہیں اور اس کا جو ورڈکٹ ہے وہ سارا بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ جس وقت پاناما کیس میں تحریک انصاف سپریم کورٹ گئی تھی تو بہت شکریہ ٹائم کی. طارق فضل چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے, شاہ فرمان صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. آج 20 تاریخ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے پاناما کیس آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, لیکن ابھی پارٹی باقی ہے, 2 مہینے کم از کم بھی مزید یہ معاملہ چلے گا, اس کے بعد جا کے پتہ لگے گا کیا وزیر اعظم نواز شریف 2018 کے انتخابات تک اس سیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں. اللہ حافظ.